دنی اثنا اسلام شاہ کو قتل کرنے کے لیے سازش بھی کی گئی۔ ایک بار ایک حملہ آور کو گرفتار کر کے موقع پر ہلاک کر دیا گیا، لیکن اس کے قبضے سے جو تلوار برآمد ہوئی وہ پیادہ لشکر کے ایک سالار اقبال خان کی تھی، اور یہ تلوار خود اسلام شاہ نے ایک موقع پر اقبال خان کی خدمات کے صلے میں اس کو دی تھی۔ تاہم اس سازش میں اقبال خان کی شرکت ثابت نہ ہو سکی، اس کی جاں بخشی کر دی گئی، لیکن اس کا عہدہ کم کر دیا گیا۔ اس طرح ایک بار اسلام شاہ کو اپنے خلاف ایک سازش کا علم ہوا کہ اس کا چچا زاد اور برادر نسبتی مبارز خان اسے تخت سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن اسلام شاہ کے لیے مشکل یہ تھی کہ مبارز خان کو اسلام شاہ قتل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اور مبارز خان کی بہن اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی تھی۔ چنانچہ اسلام شاہ نے یہ ظاہر کیا کہ اسے اس سازش کا علم ہی نہیں، البتہ اس نے اپنے حفاظتی اقدام سخت کرنے پر قناعت کر لی۔ دوسری طرف انہی دنوں نیازیوں نے محسوس کیا کہ گکھڑ زیادہ دیر تک انہیں پناہ نہیں دے سکتے، لہٰذا وہ کشمیر کی طرف نکل گئے۔ وہاں یہ لوگ کشمیر کے فاتح اور حکمران مرزا حیدر اور چک قبیلہ کے تنازع میں ملوث ہوئے۔ چک قبیلے نے بعد ازاں ہیبت خان نیازی پر حملہ کیا اور فتح یاب ہوا۔ گو نیازیوں نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، لیکن فتح یاب نہ ہو سکے۔ ہیبت خان نیازی کی بیوی رابعہ مردوں کی طرح دشمن کے خلاف نبرد آزما رہی، خود بھی میدان جنگ میں جنگ کے دوران ماری گئی۔ جن دنوں یہ واقعات رونما ہو رہے تھے، انہی دنوں اسلام شاہ دریائے چناب کے قریب خیمہ زن تھا۔ اب اسے اپنے بہت سے پرانے دشمنوں سے نجات مل چکی تھی، لہٰذا اس نے ایک نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی۔ اس نے ہمایوں کے مفرور بھائی کامران مرزا سے اپنے دربار میں ملاقات کی، مگر کامران مرزا کے ساتھ انتہائی توہین آمیز سلوک کیا اور اس پر طنز کیے گئے۔ کامران مرزا افغانوں کی زبان سے ناواقف تھا، لیکن اس نے ان کے انداز تخاطب سے محسوس کیا کہ اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ اس نے بادشاہ کے بارے میں کچھ فارسی اشعار پڑھے، چنانچہ اسے اسی وقت گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں وہ فرار ہو کر گکھڑوں کے سلطان اعظم کے پاس پناہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان اعظم نے جاں بخشی کا وعدہ کر کے اسے پھر ہمایوں کے سپرد کر دیا تھا۔ ادھر اسلام شاہ اپنے پرانے سالاروں کو ختم کر رہا تھا، دوسری طرف اکبر کا باپ ہمایوں، جسے شیر شاہ سوری نے ہندوستان سے نکال کر ایران جانے پر مجبور کر دیا تھا، وہ پھر ہندوستان کی طرف لوٹ رہا تھا اور سخت علالت کے باوجود دریائے سندھ عبور کر کے لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر چکا تھا۔ لیکن جب اسلام شاہ لاہور پہنچا تو علم ہوا کہ ہمایوں کابل چلا گیا ہے۔ اسلام شاہ خود بھی گوالیار چلا گیا تاکہ کچھ دن آرام کر سکے۔ گوالیار میں اس کا تمام وقت لہو و لعب میں گزرتا۔ اس دوران وہ اپنے امراء کو یہ کہہ کر مسلسل پریشان کرتا کہ وہ اس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں اور اسے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتے ہیں، لیکن قسمت اسے بچاتی رہی ہے۔ اس بہانے اس نے مزید کچھ امراء کو موت کے گھاٹ اتروا دیا اور کچھ کو زندان میں ڈال دیا۔ اسلام شاہ نے اپنی بیوی پر بھی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اپنے بھائی مبارز خان کے ساتھ سازش میں شریک ان تمام لوگوں کو ملازمت سے ہٹا دے جو اسلام شاہ کے محل میں موجود تھے، کیونکہ سازش کی کامیابی کی صورت میں ان کے بیٹے کی تخت نشینی میں پیچیدگی پیدا ہونے کا امکان تھا۔ اس کی بیوی یہی کہہ کر ٹالتی رہی کہ اس کا بھائی مبارز خان صرف موسیقی اور عیش و عشرت کا دلدادہ ہے، لہٰذا اسلام شاہ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس دوران مبارز خان کے ساتھیوں نے شاہی دربار میں بیک وقت حاضر ہونے سے گریز کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ انہیں کسی سازش کے تحت قتل نہ کرا دیا جائے۔ اسلام شاہ کے لیے ان لوگوں کو الگ الگ قتل کرانا مشکل تھا، کیونکہ ایک قتل کے بعد باقی لوگ بھی اس کے خلاف بغاوت کر سکتے تھے۔ اس دوران اسلام شاہ کی اپنی صحت بھی بہت گر چکی تھی، لیکن وہ اپنی بیماری کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ اسلام شاہ نے جو اپنی بیماری کے ہاتھوں تنگ آ چکا تھا، اپنی بیوی سے آخری بار درخواست کی کہ وہ اپنے بھائی مبارز خان اور اس کے ساتھیوں کو الگ کر دے یا اسے قتل کرانے کی اجازت دے دے، لیکن اس کی بیوی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اسلام شاہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور دم دے دیا۔ اسلام شاہ نے اپنے مختصر سے دور حکومت میں شیر شاہ سوری کی تعمیر کردہ سراؤں میں اضافہ کیا۔ پہلے ہر 2 کوس پر سرائے تھی، مگر اسلام شاہ نے ہر ایک کوس پر مزید سرائے بنوائی۔ اس طرح ملک میں کل 3400 سرائیں قائم ہو گئیں۔ ہر سرائے میں ایک خیرات خانہ بھی قائم کیا گیا۔ اپنے باپ کی طرح اسلام شاہ نے بھی عوامی بہبود کے لیے کام کیے، ذہین طلباء کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کی اور مزید علماء کے وظائف مقرر کیے۔
اس نے شیر شاہ سوری کے بنائے ہوئے قوانین میں سے کچھ منسوخ کر دیے، کچھ میں ترمیم کر دی۔ اس نے جاگیرداری نظام ختم کر کے تمام سرکاری اہلکاروں کی تنخواہیں مقرر کر دیں جو سرکاری خزانے سے ادا کی جاتی تھی۔ اپنے باپ کی طرح اسلام شاہ نے بھی غیر مسلموں کے ساتھ عمدہ سلوک جاری رکھا، تاہم کسی جرم کی صورت میں سزاؤں کا معیار سبھی کے لیے یکساں تھا۔ ہر جمعے کو دربار عام منعقد کرتا اور خود مقدموں کی سماعت کرتا۔ اس کے اس اقدام کی وجہ سے ماتحت عدالتیں بہت محتاط ہو گئیں۔ اس نے جاسوسی کے جال کو مزید مضبوط کیا، یوں اس کو اپنے دشمنوں کے بارے میں پل پل کی اطلاعات ملتی رہتی تھی۔ شیر شاہ سوری کا یہ بیٹا اسلام شاہ انتہائی جابر، کینہ پرور اور شکی مزاج تھا اور بے حد مغرور اور ضدی تھا، اور وہ ہر جمعے کو کسی بلند مقام پر خیمہ نصب کرواتا اور تخت کے نزدیک اپنے جوتے اور ہتھیار رکھوا دیتا۔ اس کے بعد 5 ہزاری سے 20 ہزاری تک منصبدار آتے اور اس کے جوتوں کے سامنے کورنش بجا لاتے۔ اسلام شاہ کا مقصد اتنا تھا کہ اس اقدام سے اپنی قوت کا سکہ جمائے رکھے۔ یہی وجوہات تھیں جن کی بنا پر اسلام شاہ نے اپنی راہ میں خود کانٹے بوئے اور لوگوں کی ہمدردیاں کھو دی۔ اس لیے افغانوں میں بھی اتحاد قائم نہ رہ سکا، جس کا منفی نتیجہ برآمد ہو کر رہا۔ اسلام شاہ نے پرانے اور بہت سے مخلص امراء کو زندان میں ڈالا اور کچھ کو ناحق موت کے گھاٹ اتار دیا، اور تمام امراء بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ اس کی عہد شکنیوں نے بھی عام اور خاص میں اس کی عزت کم کر دی تھی۔ اسلام شاہ نے اپنی زندگی میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا فیروز خان تخت نشین ہوگا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ فیروز خان کم عمر تھا اور اسلام شاہ کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ عین ممکن تھا کہ فیروز کو حکومت کرنے کا موقع نہ دیا جاتا، پر اسلام شاہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنی بیوی سے بار بار کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی مبارز خان کی حمایت نہ کرے اور اسے قتل کروا دے، کیونکہ وہ ان کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ لیکن اسلام خان کی بیوی ہمیشہ اپنے بھائی کا ساتھ دیتی رہی۔ آخر کار اسلام شاہ کی آنکھیں بند ہوتے ہی وہ بھی دن آ گیا۔ اس کے خدشات درست ثابت ہوئے۔ اسلام شاہ کی وفات کے دن ہی 22 نومبر 1554 عیسوی کو گوالیار میں اس کے بیٹے فیروز خان کو تخت نشین کر دیا گیا۔ اس وقت فیروز خان کی عمر صرف 12 سال تھی۔ اسلام شاہ کے وزیر تاج خان کو فیروز خان کا اتالیق مقرر کیا گیا۔ یہ وہی تاج خان تھا جس نے خواص خان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ بہت سے امراء تاج خان کے عروج سے حسد کرنے لگے۔ اسلام شاہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد نئے بادشاہ فیروز خان کا ماموں اور اسلام خان کی بیوی کا بھائی مبارز خان گوالیار پہنچا۔ مبارز خان کو عادل شاہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خاصا بڑا لشکر تھا۔ اس نے اپنے بھانجے فیروز خان کو مبارکباد دینے کی غرض سے اس تک رسائی حاصل کی۔ ملاقات کے دوران مبارز خان نے فیروز خان کا سر تن سے جدا کر دیا، حالانکہ فیروز خان کی ماں نے 2 بار اس کی جان بچائی تھی۔ اس مبارز خان یعنی عادل شاہ نے اپنی بہن کی منت سماجت کے باوجود بھانجے کو ہلاک کر دیا۔ بھانجے کو ہلاک کرنے کے 7 دن بعد وہ تخت نشین ہوا اور مبارز خان کی جگہ اس نے عادل شاہ یا محمد عادل کا لقب اختیار کر لیا۔ اسی عادل شاہ نے شیر شاہ سوری کے نامور سالار خواص خان کے چھوٹے بھائی شمشیر خان کو اپنا وزیر اور ایک نو مسلم دولت خان کو نائب وزیر مقرر کیا، لیکن عادل شاہ کے اعتماد کا مرکز ایک چھوٹی ذات کا ہندو ہیمو تھا۔ یہ ہیمو ریواڑی شہر کی گلیوں میں نمک بیچا کرتا تھا۔ بعد ازاں اسے منڈی میں اوزان کی نگرانی پر مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس طرح وہ اسلام شاہ کی نظروں میں آ گیا۔ اسلام شاہ نے کچھ عرصے بعد خفیہ امور کے سلسلے میں اسے اپنے ساتھ منسلک کر لیا۔ اسلام شاہ کی وفات کے بعد عادل شاہ کے دربار کا اسے اثر و رسوخ حاصل ہوتا رہا۔ گوہیموں کو سپہ سالاری کا کوئی تجربہ نہ تھا، نہ ہی وہ ہندوؤں کی جنگجو ذات سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں انتظامی اور فوجی صلاحیتیں موجود تھیں۔ عادل شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد یہ محسوس کیا کہ بہت سے امراء اور عسکری سالار اس کے خلاف اس لیے ہو گئے تھے کہ اس نے اپنے بھانجے فیروز خان کے ساتھ انتہائی جابرانہ سلوک کیا تھا۔ لہٰذا عادل شاہ نے اپنے ان امیروں اور سالاروں کو مٹھی میں لینے کی غرض سے ان میں بھاری رقوم تقسیم کی اور مختلف خطابات سے نوازتا رہا تاکہ بغاوت کے کچھ آثار پیدا نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ چنار روانہ ہوا، جہاں شیر شاہ سوری کا کچھ خزانہ بھی تھا۔ اس دوران ایک شخص سلیم خان نے کم سن فیروز خان کے قتل کا انتقام لینے کی غرض سے بغاوت کی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی اور سلیم خان بھاگ نکلا۔
عادل شاہ نے چنار کو اپنی رہائش اور اپنا دارالحکومت مقرر کیا۔ اس عادل شاہ کی دوستی زیادہ تر ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو عشرت پسند اور غلط چال چلن کے لوگ تھے۔ اس کا زیادہ وقت بھی ان لوگوں کے ساتھ گزرتا تھا، اس لیے افغان امراء عادل شاہ کے مزید خلاف ہو گئے۔ حقیقت یہ تھی کہ بر صغیر میں افغانوں کے زوال کے آثار اسلام شاہ کے ہی دور میں پیدا ہو گئے تھے، لیکن عادل شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد حالات کو سنوارنے کی طرف کوئی توجہ مبذول نہ کی۔ بنیادی طور پر وہ معمولی پڑھا لکھا شخص تھا، لہٰذا ان صلاحیتوں سے محروم تھا جو اسلام شاہ کو ورثے میں ملی تھیں۔ وہ ایک تن آسان شخص ہونے کے باعث زیادہ وقت آرام اور عیش و عشرت میں گزارتا اور امور مملکت اپنے ملازموں پر چھوڑ دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک کمسن بادشاہ یعنی اپنے بھانجے فیروز خان کو قتل کر کے ظالمانہ اور گھٹیا اقدام کیا تھا، جس کی بنا پر سارا خزانہ لٹا دینے کے باوجود عوام اور افغان امراء اس سے محبت نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ اس نے افغان امراء کو حقیر نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا اور ایک ہندو ہیمو کو اپنا وزیر بنا لیا۔ اس بنا پر عادل شاہ سے افغان امراء کی نفرت اور بڑھ گئی۔ عادل شاہ موسیقی میں استاد سمجھا جاتا تھا، لیکن موسیقی سے لگاؤ کے باعث ہی وہ حکومت سے بے خبر ہو چکا تھا۔ عادل شاہ کے تخت نشین ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی مختلف مقامات پر بغاوتوں کے شعلے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عادل شاہ کے دور میں بدعنوانیاں بے حد بڑھ گئیں اور جاگیردار اس کے حکم کی اطاعت سے کھلم کھلا انکار کر دیتے۔ عادل شاہ ایک امیر کی جاگیر چھین کر دوسرے کے حوالے کر دیتا، جس کی وجہ سے امراء میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ ایک بار ایک امیر نے اپنی جاگیر چھن جانے پر بھرے دربار میں اس امیر کو قتل کر دیا جسے اس کی جاگیر دی گئی تھی۔ اس طرح حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف صوبوں کے گورنر بھی بغاوت کے منصوبے بناتے رہے اور خود مختاری کے لیے راہ تلاش کرتے رہے۔ بنگال میں تاج خان نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ بیانہ میں ابراہیم خان نے بغاوت کر کے چنار میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ شاہی لشکر بھی اس کی حکومت ختم کرنے میں ناکام رہا۔ ابراہیم خان جو عادل شاہ کا رشتہ دار تھا، دلی پر قابض ہو گیا اور اس نے چند دنوں بعد آگرہ پر بھی قبضہ کر لیا اور اپنے نام کے سکے جاری کر دیے۔ ابراہیم خان کو بہت سے افغان امراء کی ہمدردی بھی حاصل ہو گئی، جبکہ دوسری طرف عادل شاہ کی حکومت متزلزل تھی۔ اس کی عسکری طاقت بھی کمزور پڑ چکی تھی۔ رفتہ رفتہ ہندوستان میں 5 حکومتیں قائم ہو گئیں۔ عادل شاہ کی حکومت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ وہ ابراہیم خان کے دلی اور آگرہ پر قبضے کو چیلنج نہ کر سکی، حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد اس نے ابراہیم خان کی حکومت کو تسلیم بھی کر لیا۔ پنجاب کے بہت سے علاقوں پر ایک شخص احمد خان کی حکومت قائم ہو گئی، جس نے بعد ازاں سکندر شاہ کا لقب اختیار کر لیا۔ اس نے اپنے نام کے سکے بھی جاری کیے۔ تیسری حکومت مالوا کے علاقے میں شجاعت خان نے قائم کی۔ چوتھی حکومت بنگال میں سلطان محمد شاہ نے قائم کر لی۔ سلطان محمد شاہ نے جون پور کو بھی اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا تھا اور جلال الدین شاہ کا لقب اختیار کرنے کے بعد حکومت کرنے لگا تھا۔ 5ویں حکومت خود عادل شاہ کی تھی اور عادل شاہ کی حکومت اب بہار اور جون پور کے علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اور وہ ایک برائے نام حکمران ہو کے رہ گیا تھا۔ ان حالات میں عادل شاہ نے کچھ پرزے نکالے۔ اس نے چنار سے گوالیار کی طرف پیش قدمی کرنے کے بعد اجین کے ہندو حکمران کی بغاوت فرو کی۔ ہندو حکمران خود بھی اس جنگ کے دوران مارا گیا۔ عادل شاہ نے دشمن کی فوج کا تعاقب اجین تک کیا۔ اس کامیابی کے بعد اس نے مالوا کی طرف توجہ دینی چاہی، لیکن دلی کے ابراہیم شاہ نے اس عدم موجودگی سے پورا فائدہ اٹھایا اور پنجاب کے بہت سے اضلاع کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان حالات میں عادل شاہ ایک بار پھر گوالیار پہنچا کہ اپنے بہنوئی احمد خان کی سرکوبی کر سکے، جو اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ احمد خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے یا اسے بینائی سے محروم کر دیا جائے۔ لیکن جب ایک روز عادل شاہ شراب کے نشے میں دھت تھا، احمد خان 4000 گھڑ سواروں کے ساتھ دلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اسے اپنے بھائی عادل شاہ کے ارادوں سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ دلی پہنچ کر احمد خان نے ابراہیم سے پنجاب کی حکومت طلب کی، مگر ابراہیم نے قدرے پس و پیش سے کام لیا۔ چنانچہ احمد خان نے ابراہیم کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ 18 مارچ 1555 کو آگرہ کے شمال مغرب میں تقریباً 18 میل کے فاصلے پر دونوں میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں احمد خان کے لشکر نے
جو ابراہیم کے لشکر کے مقابلے میں کم تھا، ابراہیم کو شکست دی اور سانبھل کی طرف بھاگ جانے پر مجبور ہو گیا۔ ابراہیم کے بہت سے دستوں نے احمد خان کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر دیا۔ اس طرح احمد خان نے دلی پر قبضہ کر لیا اور دلی کے تخت پر سکندر شاہ کے لقب سے بیٹھا اور حکومت کرنے لگا۔ اس کے نام کے سکے جاری ہوئے اور خطبہ پڑھا گیا۔ عادل شاہ نے سکندر شاہ سے یہ مقبوضہ علاقے حاصل کرنے کی سرتوڑ جدوجہد کی، مگر اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس طرح اب ہمایوں کے دوبارہ ہندوستان میں داخل ہو کر ہندوستان کا بادشاہ بنتے وقت تک ہندوستان میں 3 مختلف حکومتیں طاقت اور قوت پکڑ چکی تھیں۔ پہلی حکومت عادل شاہ کی تھی، جو آگرہ اور مالوا پر اور مشرق میں جونپور کے علاقوں تک قابض رہا۔ دوسری حکومت سکندر شاہ کی تھی، جو دلی سے پنجاب میں روہتاس تک پھیلی ہوئی تھی، اور تیسری حکومت ابراہیم شاہ کی تھی، جو ہمالیہ کی ڈھلانوں سے پنجاب کے شہر گجرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب سکندر شاہ مزید علاقوں کو حاصل کرنے کے بعد اپنی سلطنت کو وسعت دینا چاہتا تھا۔ گو ابراہیم خان کی خواہش تھی کہ پنجاب کے حکمران سکندر شاہ کے ساتھ مصالحت ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ دونوں ایک بار پھر نبرد آزما ہوئے اور ابراہیم سوری کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران بہت سے افغان امراء سکندر شاہ کو اپنا حکمران تسلیم کر چکے تھے، یا کچھ نے اعلانیہ خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے اندر جہاں بہت سی حکومتیں قائم ہو گئیں، وہاں انتشار کی حالت بھی پھیل گئی، اور اس حالت سے اکبر کے باپ ہمایوں نے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ہمایوں اس وقت ایک عرصے سے جلا وطنی کی حالت میں تھا۔ ہندوستان کی صورتحال سے اب اس نے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے 25 دسمبر 1554 عیسوی کو کابل سے پشاور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد اس کا وزیر بیرم خان بھی ایک لشکر لے کر اس سے آن ملا۔ اس کے علاوہ قندھار کے بہت سے اعلیٰ سالار اپنے اپنے لشکر لے کر ہمایوں سے آن ملے، اس لیے کہ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ہمایوں اب ہر صورت میں ہندوستان میں اپنی حکومت بحال کر کے رہے گا۔ اس موقع پر گکھڑ کا سلطان اعظم ہمایوں کی مدد کا وعدہ کرنے کے باوجود مدد سے قاصر رہا، کیونکہ وہ دہلی کے نئے حکمران سکندر شاہ کے ساتھ نہ صرف معاہدہ کر چکا تھا، بلکہ اس کا لڑکا بھی سکندر شاہ کے پاس بطور یرغمال تھا۔ ہمایوں نے بہرحال جس قدر لشکر اس کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ جو ہی وہ لاہور کے قریب پہنچا، افغان سردار اور سالار اس کی آمد کا سنتے ہی بھاگنا شروع ہو گئے۔ روہتاس میں اس وقت دہلی کا حکمران سکندر کا نائب تاتار خان کاشی تھا۔ وہ ہمایوں کی آمد کا سنتے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ چنانچہ ہمایوں نے آگے بڑھ کر جالندھر، سرہند اور حصار کے علاقوں کی طرف کسی مزاحمت کے بغیر اپنے لشکر روانہ کر دیے۔ ہمایوں کی ان کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے وہاں کے حکمران سکندر نے، جو اس وقت دلی میں موجود تھا، ہمایوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 30,000 گھڑ سواروں کا لشکر سرہند روانہ کیا، جہاں ہمایوں کے لشکر کے مقدمۃ الجیش کے عسکری پہنچ چکے تھے۔ ہمایوں کے تمام عسکری سردار اس وقت جالندھر میں جمع ہو گئے، اور انہوں نے اپنے پاس کم لشکر ہونے کے باوجود دہلی کے حکمران سکندر شاہ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سکندر کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے پھر آگے بڑھنا شروع کیا اور دریائے ستلج کو عبور کر لیا۔ اس دوران سکندر شاہ کے لشکر نے پوری کوشش کی کہ ہمایوں کے لشکری دریائے ستلج کے دوسرے کنارے نہ پہنچ سکیں، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ غروب آفتاب کے وقت مغل لشکر نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا اور دشمن کے پڑاؤ میں آگ کے اتنے تیر برسائے کہ سکندر شاہ کے لشکری اپنا سامان تک چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہمایوں کے لشکر کی کمانداری اس وقت اس کے وزیر بیرم خان کے ہاتھ میں تھی۔ اب بیرم خان نے سرہند کی طرف پیش قدمی کی اور شہر پر قبضہ کرنے کے بعد قلعہ بندی کر دی۔ ہمایوں اس وقت لاہور میں تھا۔ جس وقت بیرم خان سرہند پہنچا اور سرہند کی فتح کی خبر جب اسے لاہور میں ہوئی، تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے اس خوشی میں لاہور میں ایک جشن کا اہتمام کیا۔ دہلی کے حکمران سکندر شاہ کو اپنے لشکر کی شکست کی اطلاع ملی تو اس نے لشکر کی کمانداری خود سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ 80,000 گھڑ سواروں کے علاوہ ہاتھیوں اور توپ خانے کے ساتھ وہ دلی سے سرہند روانہ ہوا۔ اس نے شہر کے سامنے خندقیں کھود لیں۔ دوسری طرف مغل لشکر نے اپنے قلعہ بندی کو مضبوط کر لیا۔ مغل سالاروں نے ہمایوں کو پیغام بھیجا کہ وہ اب بلا تاخیر سرہند پہنچے۔ ہمایوں اس وقت سخت بیمار تھا
लेकिन अपने सालारों को मायूस नहीं करना चाहता था। लेकिन वो खुद तो बीमारी की हालत में लाहौर में ही रहा और अपने बेटे अकबर को सरहिंद की तरफ भेजा, और जो ही उसकी तबीयत ठीक हुई खुद भी सरहिंद पहुंच गया।